اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو ابھی جہاد سے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیکم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ڈرنے لگا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ۔ اس آیت کریمہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے کہا گیا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ آیت کے شان نزول کے طور پر حضرت ابو جعفر محمد بن طبری رضی اللہ تعالی عنہ جامع البیان میں المتوفی 310 ہجری شان نزول کے طور پر اپنی سند سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جب کفار و مشرکین نے بہت زیادہ ظلم کیا مسلمانوں پر، تو کچھ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں کہ ہم جہاد کریں اور لڑیں ان کفار و مشرکین سے جو ہمارے بھائیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھے جہاد کی اجازت نہیں ملی ہے، ابھی کفار سے مجھے قتال کی اجازت نہیں ملی ہے، اس لیے ابھی رک جاؤ۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے، تب جہاد کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ نماز اور روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اور نماز یہ جہاد سے پہلے فرض ہوئی ہیں۔ تو لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو جہاد کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، تو کچھ لوگ ڈرنے لگے، لوگوں کا خوف ان کے دلوں میں آیا اور وہ لوگ ڈرنے لگے اور جہاد سے پیچھے ہٹے۔ یہ کون لوگ تھے؟ تو یہ بعض تو کمزور مسلمان تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ منافقین تھے کہ جب جہاد کا حکم آیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ کچھ صحابہ بھی تھے اس میں جو نئے نئے مسلمان تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، جو آگے آیت کریمہ میں آ رہا ہے کہ پروردگار کیا حکمت ہے کہ اتنی جلدی ہم پر جہاد فرض کر دیا گیا، تھوڑی سی مہلت دی جاتی، یعنی حکمت پوچھنے کے لیے پروردگار سے۔ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی اور انہیں سمجھایا۔ اس آیت کریمہ میں آگے یہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، فرمایا اے ہمارے رب کیوں تو نے ہم پر جہاد فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، کچھ دن اور مہلت دے دی جاتی۔ قل متاع الدنیا قلیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ان لوگوں سے فرما دو دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی بات کا ذکر ہوا کہ ہجرت سے پہلے روک دیا گیا تھا، ہجرت کے بعد جہاد کا حکم دیا تو کچھ لوگ بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو اے محبوب کہ دنیا کا ساز و سامان تو بہت تھوڑا ہے، موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ جو لوگ
اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے، جو پرہیزگار ہو جائیں گے، آخرت میں آخرت ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو تسلی دی گئی، جو کچھ صحابہ تھے انہیں تسلی دی گئی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں سے، یہ دنیا کا ساز و سامان تو بہت تھوڑا ہے، چند دن کی زندگی گزارنی ہے، پھر چلے جانا ہے، اور آخرت ان کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہے۔ آگے آیت کریمہ میں، اسی آیت کریمہ کا آخری حصہ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، باریک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی قیامت میں ظلم بالکل نہیں کیا جائے گا، ایک دھاگے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالی عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، ایک دھاگے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا، اس کے اعمال کے حساب سے اسے بدلہ عطا فرمائے گا، یا اللہ تبارک و تعالی عدل فرمائے گا، یا اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں رہو یدرککم الموت، موت تمہیں پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں رہو۔ اس آیت کریمہ میں موت کے تعلق سے فرمایا کہ موت سے چھٹکارا نہیں ہے، چاہے آدمی کتنے ہی مضبوط قلعوں میں چلا جائے، موت جب آئے گی تو آ ہی جائے گی۔ موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے، لکھ دی ہے، موت سے آدمی بچ نہیں سکتا، خواہ وہ مضبوط قلعوں میں ہو یا میدان جہاد میں ہو، میدان جنگ میں ہو یا کسی میدان میں ہو، کوئی بھی جگہ انسان کو موت کے چنگل سے بچا نہیں سکتی، موت آئے گی تو آئے گی، موت پالے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ موت جس کی جنگوں میں لکھی نہیں تھی، اللہ نے جس کی موت کو میدان جہاد میں مقدر نہیں فرمایا، تو موت میدان جہاد میں نہیں آئی۔ حضرت خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا ہے، صحابی رسول ہیں حضرت خالد بن ولید۔ خالد بن ولید کے کارناموں کی وجہ سے اور ان کی بہادری کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے نکلا سیف اللہ، اے خالد بن ولید تم اللہ کی تلوار ہو، حضور نے فرمایا ان کے لیے۔ پوری زندگی حضرت خالد بن ولید جنگیں کرتے رہے، پوری زندگی جنگوں میں رہے، اور ایسی ایسی جنگیں کیں، بڑی بڑی خطرناک جنگیں حضرت خالد بن ولید نے۔ حضرت خالد بن ولید جنگ موتا، ایک جنگ ہوئی جنگ موتا کے نام سے، مسلمانوں کا لشکر صرف 3000، زیادہ سے زیادہ 3000، اور نصرانیوں کا لشکر 20,000 سے زائد۔ حضرت خالد بن ولید نے ایسی بہادری کے ساتھ یہ جنگ لڑی کہ خود حضرت خالد بن ولید کا قول بخاری شریف میں نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے جنگ میں توڑی۔ کتنی تلواریں؟ 9 تلواریں ٹوٹی تھیں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے، اور زبردست حضرت خالد بن ولید کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی تھی جنگ میں۔ اور تلوار معلوم ہے کتنی ہوتی تھی؟ حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا وزن میں آپ کو بتاؤں، جاننا چاہتے ہو؟ خالد بن ولید کی تلوار کا وزن 35 کلو تھا، 35 کلو وزن تھا تلوار میں، لوہے کی تلوار ہوا کرتی تھی، اور 35 کلو کی تلواریں، کتنی تلواریں؟ 9 تلواریں ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے ٹوٹی۔ یہ حال تھا آپ کی بہادری کا، اس لیے سیف اللہ کہا گیا۔ حضرت خالد بن ولید، دوسری جنگ، ایک جنگ ہے جنگ یرموک۔ جنگ یرموک میں جو لشکر تھا نصرانیوں کا، جو دشمنان اسلام کا لشکر تھا، وہ تھا 60,000۔ کتنا تھا؟ 60,000 کا لشکر نصرانیوں کا، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کمانڈر تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح فوج کے سربراہ تھے، مسلم فوج کے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں سے، تو حضرت خالد بن ولید بولے گئے ابھی رک جاؤ، آج میں صرف 30 لوگوں کو لے کر کے جاؤں گا۔ کتنے؟ 30 لوگوں کو۔ یہ زبانی بات نہیں ہے، ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اپنوں نے بھی لکھا ہے، غیروں نے بھی لکھا ہے
کہ 30 لوگوں کو لے کر کے جاؤں گا حضرت خالد بن ولید۔ لشکر کتنا ہے سامنے والا؟ 60,000 کا لشکر، اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ 30 لوگوں کو لے کر جاؤں گا مسلمانوں کی طرف سے۔ آج میں دکھاؤں گا کہ کیسے ہوتے ہیں مسلمان، اور ایمان والوں کی بہادری کیسی ہوتی ہے، ایمان والوں کی جرأت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمانی طاقت کی وجہ سے کیسی بہادری رکھی ہوتی ہے، آج میں دکھاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید میرے کہنے سے 30 اور بڑھا لو۔ کتنے؟ 30 اور بڑھا لو، یعنی 60 کر لو، تاکہ 1000 کے مقابلے میں 1 سپاہی مسلمانوں کا ہو جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو سفیان کے کہنے سے یہ تعداد 30 کے بجائے 60 کر لی، اور گئے جنگ لڑنے کے لیے۔ ادھر سے جو نصرانیوں کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے دیکھا چند لوگ آ رہے ہیں، تو وہ سمجھا کہ شاید صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا کہ صلح میری شرطوں پر ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید نے ببانگ دہل کہا کہ میں صلح کرنے نہیں آیا، جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری شرطوں کی بات تو بعد میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، کہا کہ لے آؤ اپنے لشکر۔ وہ سمجھا کہ یہ تو چند لوگ ہیں، لشکر پیچھے ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یہی میرا لشکر ہے، یہی میری فوج ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو ہماری بدنامی ہے اور ہماری اس میں بے عزتی ہے، توہین ہے کہ چند لوگوں کے مقابلے میں ہم اتنا بڑا لشکر لے کے آئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تیرے 1000 سپاہیوں کے مقابلے میں میرا 1 سپاہی ہے، میں 1 سپاہی کو لے کر کے آیا ہوں، 1 مجاہد کو لے کے آیا ہوں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ اللہ اکبر، 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں اسے بڑا غصہ آیا، اور جو ہے اس نے حملہ کر دیا۔ جنگ ہوئی، جنگ ہونے لگی، مسلمان سب کے سب ایک جگہ تھے، پورے کے پورے 60 ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے تاکہ پوری طاقت مسلمانوں کی ایک جگہ رہے۔ 60، اللہ اکبر، ایسی جنگ ہوئی ہے تاریخ میں آج بھی سنہرے لفظوں سے لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بہادری کے ساتھ اور ایسی جرأت کے ساتھ یہ جنگ کی کہ قسم خدا کی پوری دنیا حیران رہ گئی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو ہے کافی دیر تک وہ چونکہ فوج کو سنبھال رہے تھے، تو وہ پیچھے تھے، جنگ میں نہیں تھے، تو وہ کافی ٹائم تک جب کوئی اطلاع نہیں ہوئی تو انہوں نے دوسرا لشکر بھیجنے کی تیاری کی۔ ابھی دوسرا لشکر بھیجا ہی تھا کہ ادھر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ کلمات جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر کی زبان سے پکارے گئے، اور نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے نعروں کی آواز آئی۔ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح و کامرانی نصیب ہو گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایسی بہادری کے ساتھ، بلکہ میں غالباً اس جنگ میں بھی آپ کے ہاتھ سے 7 تلواریں ٹوٹی، 7 تلواریں ٹوٹی، اتنے بہادر تھے حضرت خالد بن ولید۔ اور صرف اس جنگ میں صرف 10 مسلمان شہید ہوئے، صرف 10 مسلمان، اور کفار کی فوج کے یعنی نصرانیوں کی فوج کے 5000 لوگ مارے گئے، اور باقی لوگ جو ہے وہ ہتھیار ڈال کے بھاگ گئے۔ یہ حال ہوا۔ تو یہ بہادری اور ایمانی طاقت تھی، وہ ڈرتے نہیں تھے، بس اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں آگے بڑھ جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسی لیے کہا تھا، جب آپ مرنے لگے تھے اور آپ کا انتقال ہونے لگا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ دنیا کو میرا یہ پیغام سنا دینا کہ اگر موت میدان جہاد میں آتی، یعنی جنگ کی وجہ سے اگر موت آتی، میدان جہاد کی وجہ سے موت آتی، مطلب یہ تھا ان کے کہنے کا، اگر تلوار کی وجہ سے موت آتی تو خالد بن ولید کبھی بستر پہ نہیں مرتا بلکہ میدان جنگ میں مرتا۔ لیکن آج خالد بن ولید اپنے بستر پر اسے اپنی موت آ رہی ہے، اس سے پتہ چلا کہ موت تو اللہ نے مقدر فرما دی ہے۔ اس لیے مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈرو مت، جہاد سے ڈرو مت، میدان جنگ میں جانے سے ڈرو مت، اس لیے کہ موت تو وہاں آئے گی جہاں اللہ نے مقدر فرما دی ہے۔ پوری زندگی میدان جہاد میں شوق شہادت میں لڑتے رہے، لیکن چونکہ موت میدان جہاد میں مقدر نہیں تھی، تو اس لیے میدان جہاد میں موت نہیں آئی۔ یہ خالد بن ولید ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ لولا اخرتنا، آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ
تم کہیں بھی رہو موت تمہیں پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں رہو۔ یہ مضبوط قلعے بھی موت کے چنگل سے نہیں بچا سکتے، اس لیے موت کے چنگل سے بچنے کی کوشش آدمی کو نہیں کرنی چاہیے۔ موقع آ جائے اپنی جان قربان کرنے کا، اپنا مال قربان کرنے کا اور اپنی اولاد قربان کرنے کا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تو سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ پھر ڈر نہیں، اللہ نے مقدر میں موت لکھی ہے تو موت آ جائے گی، اور نہیں لکھی ہے تو غازی کہلاؤ گے، آ گئی تو شہید کہلاؤ گے۔ آگے آیت کریمہ میں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، یقولو تو کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے یقولو هذه من عندک تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے۔ قل کل من عند اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا کہ سمجھتی نہیں ہے، بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچ گئے، اب اس کے بعد اگر کوئی منافقین کو یا یہود و نصارہ کو کوئی مصیبت آتی، کوئی مصیبت پہنچتی، یعنی کسی سال ایسا ہوتا کہ ان کے پھل جو ہے وہ کم آتے، کھیتیوں میں نقصان ہو جاتا، تو نقصان کی صورت میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی طرف سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور اگر کوئی اچھائی آتی، یعنی پھل کسی سال بہت زیادہ آتے، کھیتیاں بہت اچھی ہو جاتی اور جو ہے آسانیاں اور بھلائیاں ملتی، تو کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی پریشانی کو حضور کی طرف منسوب کرتے اور آسانیوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محبوب ان لوگوں سے فرما دو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آسانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور کھیتیوں میں یہ باغوں میں پھلوں کا زیادہ آنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، کم آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، محبوب آپ فرما دو۔ تو یہ کہلوایا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، آپ کو جو اچھائی آپ کو پہنچتی ہے، جو اچھائی فمن اللہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو آپ کو برائی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فمن نفسک، تو یہ خود آپ کی ذات کی طرف سے، آپ کی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے گواہ۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جو بھلائی آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ آپ کی طرف سے۔ پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا قل کل من عند اللہ، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ دونوں آیتوں میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹکراؤ ہے، لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اوپر جو فرمایا گیا وہ حقیقت کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ حقیقتاً تو سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور نیچے آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ ہے تو سب اللہ کی طرف سے، پریشانیاں بھی، آسانیاں بھی، بھلائیاں بھی، خیر بھی، سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو پریشانیاں پہنچتی ہیں، بہت سی پریشانیاں اس لیے آپ کو پہنچتی ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی آپ کے شامت اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہیں، آپ کی برائیوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو برائیاں آپ کو، جو پریشانیاں اور تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ کہا کہ پہلی آیت میں حقیقت کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ سب اللہ کی طرف سے، اور دوسری آیت میں ادب سکھایا گیا۔ کیا ادب سکھایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی آسانی پہنچے، تمہیں کوئی خیر پہنچے، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تمہیں کوئی نعمت پہنچے، تب یہ کہو کہ یہ نعمت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اور اگر تمہیں کوئی پریشانی پہنچے، تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، تو یہ مت کہو کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، بلکہ اس وقت ادب کا تقاضا یہ ہے، یہ کہو کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ادب سکھایا گیا۔ تو یہ بتایا گیا اس آیت کریمہ میں۔
ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو آپ کو اچھائی اور بھلائی پہنچتی ہے فمن اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جو آپ کو برائی پہنچتی ہے فمن نفسک، تو آپ کی جانب سے، یعنی آپ کے شامت اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے شامت اعمال کی برائیوں کی وجہ سے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول بن کر کے آئے ہیں، ساری کائنات کے لیے۔ پہلے رسول تو کوئی کسی خطے کے لیے آتا تھا، کوئی کسی حصے کے لیے، کوئی کسی جو ہے ملک کے کسی حصے کے لیے آتا تھا، کوئی کسی قوم، کوئی کسی قبیلے کے لیے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔